Welcome to my channel Voice of Sayyid. فؤاد کا ترجمہ عام طور پر لوگ دل سے کرتے، میں نہیں کرتا. یہ اصل میں یہ کمپیوٹر ہے، فائدہ نکالنا کسی چیز سے، انفر کرنا. فائدہ کسے کہتے ہیں؟ گوشت کو جب بھون دیا جاتا ہے، پانی وہاں نکل گیا، اسے فعید کہتے ہیں. اس کا خلاصہ نکلا تو یہ فائدہ دماغ نکالتا ہے. یہ سماعت اور بصارت ان پٹ کرتی ہے، ڈیٹا فراہم کرتی ہے. ڈیٹا جو ہے وہ اس میں لوڈ کرتی ہے اور یہ مشین میں کمپیوٹر جو ہے اسے پروسیس کرتا ہے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. ہر شخص سے جواب دہی لی جائے گی. تم نے ان کو کیوں استعمال نہیں کیا؟ توہمات میں پڑے رہے. توہمات کی تاریکیوں سے نوع انسانی کو نکالنے والا اسلام قرآن. اور پھر دیکھیے دنیا مانتی ہے کہ اس سے پہلے فلسفے میں، منطق میں صرف استخراجی منطق کا راج چل رہا تھا، ڈیڈکٹیو نالج. ایک بات مان لی اور اس کے منطق کے نتیجے میں بال کی کھال اتارتے جا رہے ہیں، اسی میں ڈوبے ہوئے ہیں، اسی میں ڈوبے ہوئے ہیں. قرآن نے آ کر دنیا کو روشناس کرایا استقرائی منطق. دیکھو، مشاہدہ کرو، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذکر. دیکھو، غور کرو، سوچو، آبزرو کرو، پھر نتائج نکالو، انفر کرو. یہ استقرائی منطق، انڈکٹیو نالج، دنیا کو اس سے روشناس کرانے والا قرآن ہے. یہی انڈکٹیو نالج سائنس کی بنیاد بنا اور سائنس انر کور بن گیا جدید تہذیب. اگرچہ اس کا جو ظاہر ہے، انر کور کے اوپر جو پردے لپٹے ہوئے ہیں وہ غیر اسلامی ہے. وہ کیسے وجود میں آئے اس کی بھی میں تاریخ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں. دیکھیے، یورپ میں یہودی انتہائی دبے ہوئے، پسے ہوئے، مستضعفین، قابل نفرت، شہروں سے باہر گھٹوس میں وہ رہتے تھے. انہیں اذیت پہنچاتے تھے عیسائی، اور صحیح بات تھی. عیسائی جسے اپنا خدا مانتے، خدا کا بیٹا مانتے، وہ کہتے وہ حرامزادہ تھا، باسٹرڈ، سن آف مین، ولد الزنا، جادوگر تھا، کافر تھا، مرتد تھا، واجب القتل تھا. اس لیے ہم نے اسے سولی پر چڑھوایا. یہ دوسری بات ہے کہ اللہ نے کیا کیا اور کب انہیں اٹھایا. انتہائی پرسیکیوٹڈ کمیونٹی تھی اور سب سے زیادہ شدید پرسیکیوشن اسپین میں تھی، جو بہت گہرا کیتھولک ملک ہے. یہی وجہ ہے کہ یہودیوں نے مسلمانوں کی مدد کی اسپین کو فتح کر دیا، راستے بتا. محمد ابن نہیں، طارق ابن زیاد. نتیجہ کیا نکلا کہ مسلمانوں نے انہیں سر پر بٹھایا، ان کی عزت کی، احترام کیا، تکریم کیا. ایک وقت میں وزیر اعظم جو ہے سلطنت ہسپانیہ کا یہودی تھا. یہ یہودی جو ہیں، انہوں نے وہاں بیٹھ کر یورپ کی پیٹھ میں چھڑے کھائے، عیسائیوں سے بدلے لیے. اس لیے کہ جو لڑکے آتے تھے فرانس سے، جرمنی سے، اٹلی سے، یہ تینوں ملک قریب پڑتے تھے، وہ پڑھنے کے لیے آتے تھے. کارڈووا کی یونیورسٹی، قرطبہ کی، گرناڈا، کرناٹا، ٹولیڈو، گلیتوا، یہاں سے پڑھ کر جاتے تھے. اور یہاں یہودی ان کے اندر کچھ اور زہر کے انجیکشن بھی لگاتے تھے، اسلام کی روشن خیالی پر اور اوپر روشن خیالی. اب یہ روشن خیالی کا لفظ میں انورٹڈ کماز میں بول رہا ہوں. اسلام کے تصور حریت پر مزید رد آتا، اسلام کے نظریہ مساوات مرد و زن پر مزید رد آتا. یہ رد یہودیوں نے اسپین میں بیٹھ کر، اور آپ کو معلوم ہوگا بل گوریون نے کہا ہے the golden era of our diaspora was Muslim Spain. اس نے یہ کہا، یہ ڈائسپورا سن 70 عیسوی سے شروع ہوا تھا. سن 70 عیسوی سے جبکہ جو ٹائٹس رومی جنرل تھا اس نے گرایا ان کے سیکشن ٹیمپل، 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیے، اور پھر وہاں سے نکال کے بھاگ جاؤ ڈائسپورا. اب وہ دنیا میں منتشر ہے.
اس ڈائسپورا کا بن گوریون کہتا ہے دی گولڈن پیریڈ آف اور ڈائسپورا واز مسلم اسپین. جیسے انہوں نے مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپا، ایک یہودی عبداللہ ابن سبا نے وہ فتنہ اٹھایا جو آج تک سنی اور شیعہ کے اختلاف کی صورت میں، اب تو خون بھی بہہ رہا ہے، اس سے پہلے خون نہیں بہتا تھا. یہ سارا ایک شخص، وہ یہودی فتنہ گر، یہ یہودی فتنہ گر اللہ کا اقبال کی اصطلاح ہے. اور جسے بنود کے بارے میں کہا گیا بینک کیا ہے؟ فکر چالاک یہود. یہ دونوں چیزیں جو ہیں مسلمانوں میں تقسیم اور عیسائیوں میں پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک کی تقسیم یہودیوں کی پیدا کرتا. آزادی اسلام نے دی، وہ جو اقبال کہتا ہے ہر کو جا بینی جہان رنگ و بو، زاں کے از خاکش بروید آرزو، یا سے دور مصطفیٰ اورا بہاش، یا حلود اندر تلاش مصطفیٰ. تم دنیا میں کہیں خیر دیکھو گے، خوبی دیکھو گے، بھلائی دیکھو گے، وہ اعلیٰ قدر دیکھو گے، جہاں بھی دیکھو گے یا نور مصطفیٰ سے مانگا گیا ہے، ادھار لیا گیا ہے، مستعار ہے، اور یا ابھی انسان مصطفیٰ کی تلاش میں آگے بڑھ رہا ہے. یہ ڈائلیکٹیکل پروسیس جو ہے ہسٹوریکل، یہ جس رخ پر بڑھ رہا ہے وہ لازماً اس کی منزل اسلام ہے. آزادی انہوں نے اسے آگے بڑھایا، اللہ سے بھی آزادی. یہ نہیں کہ تبعید بندہ واقع فساد آدمیت، صرف یہ نہیں، اللہ سے بھی آزاد، مادر پدر آزاد، مساوات مرد و زن، فیملی سسٹم کو تباہ کرنے کے لیے عورت کو بھی مرد بنا دو، لے آؤ معاشی میدان کے اندر، لے آؤ گھر سے نکالو. حالانکہ خاندانی نظام ایک ایسا نظام ہے کہ اس کا ایک سربراہ ہو سکتا ہے، دو تو برابر کے سربراہ نہیں ہو سکتے. ٹوٹے ہی ٹوٹے، برباد ہو ہی ہو. مینیجنگ ڈائریکٹر ایک بنائیں گے، ڈائریکٹر 100 بنائیں گے، لیکن اس کو توڑا. اسی طریقے سے جو ابھی کہا گیا کہ یہ جو کتا ہے یہ فرق نہیں کرتا بیٹی ماں اور بیوی کے اندر، یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ پیاس ہے لگتی ہے، جہاں سے پانی ملتا ہے ہم لے لیتے ہیں. تو خامخواہ جو ہے ہماری جنسی جو پیاس ہے اس کے لیے قلب ہے. اسی شہر لاہور میں ایک پروفیسر سے تاریخ کے عبدالقادر صاحب، وہ یہ کہا کرتے تھے when I can get fresh milk from the market daily, why should I bind a cow on my door? میں اپنے جنسی جذبے کی تسکین جب چاہوں جہاں سے کروں. گائے باندھنا ضروری ہے اپنے گھر میں، تو یہ بیوی گھر میں لانا ضروری ہے. یہ جو تہذیب کے تباہ کن معاملات ہیں، اور پھر معیشت کے اندر سود. نوٹ کیجئے، پروٹیسٹنٹزم ذہن یہودی کی پیداوار ہے. جیسے این بنوک، این فکر چالاک یہود، اسی طرح پروٹیسٹنٹزم فکر یہودی کی چالاک ہے. اور سب سے بڑا پروٹیسٹنٹ ملک انگلینڈ بنا. چرچ آف انگلینڈ بغاوت کے طور پر سب سے پہلے وہاں قائم ہوا، پوپ سے آزاد. اور وہاں ہی پر آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلا بینک بنا، بینک آف انگلینڈ. کالون کے ذریعے سے سود کا جواز جو پیدا کیا گیا یہودیوں نے کروایا، شائلاکس نے کروایا. وہ جواز سب سے پہلے اس کو قبول کیا ہے انگلینڈ. یہ پروٹیسٹنٹس کی فتح تھی، اور اس کے ذریعے سے رفتہ 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 وہ یورپ کے اوپر قابض ہو گئے. اور آپ کے والد محترم جب دیکھ کر آئے تھے 1905 سے 1908 تک، فرنگ کی رگے جا بن گئے یہود میں. یہ نہ کوئی اور دیکھ سکتا تھا نہ بیان کر سکتا تھا. اس ایک مصرے میں بیان کرنا ممکن نہیں کسی کے لیے. اور نہ وہ گہری نگاہ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، نہ وہ کسی اور کو حاصل. فرق صرف یہ ہوا ہے اس ایک صدی کے اندر کہ پہلے فرنگ کا اور پروٹیسٹنٹزم کا امام برطانیہ تھا. آج فرنگ کا اور پروٹیسٹنٹزم کا امام امریکہ. اچھا، اس کے ساتھ یہ تو تھی ریفارمیشن، دوسرا تھا رینائسنس. رینائسنس کے ذریعے سے انہوں نے علم اس کی طرف لوگوں کو راغب کیا.
لیکن چونکہ احیاء العلوم کی اس تحریک کے پیچھے ایک نیگیٹو موٹیو تھا، پاپائیت کے نظام کے خلاف بغاوت، اور پاپائیت ہی ان کے نزدیک مذہب کا مذہب تھا، مذہب کے خلاف بغاوت۔ لہذا اس کے تحت رد عمل کے طور پر جو علوم اور فنون جنم لیے جنہوں نے، وہ بے خدا بلکہ مخالف خدا۔ سیاست سے اللہ کو نکالو، حاکم وہ نہیں ہے، حاکم عوام ہے۔ معیشت سے قرض حسنہ، شراکت مزادبت کو نکالو، بینک سود پر۔ معاشرت میں حیا، عفت، عصمت کے تصورات ختم کرو، اور آج کی یونائٹڈ نیشنز کی اصطلاح میں پروسٹیٹیوٹس کو بھی سیکس ورکرز کہو، وہ بھی ایک محنت کرنے والے ہیں، محنت کرنے والیاں ہیں۔ یہ بے خدا سائنس اور بے خدا بلکہ مخالف خدا فلسفہ ہے جس نے اس روشن خیالی کو جنم دیا ہے جو آج پیش کی ہے۔ اصل روشن خیالی وہ تھی جو محمد رسول اللہ نے دی تھی، اور علامہ اقبال کے بقول آج اگر کہیں کو خیر یا خوبی ہے تو صرف نور مصطفیٰ سے مستعار ہے۔ اس کا پس منظر کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے علم کے لیے دو آنکھیں دی تھی انسان۔ علم کی جو اہمیت آئی ہے وہ ابھی میں بتا چکا ہوں۔ قرآن مجید کہتا ہے کسی ایسی چیز کے پیچھے مت پڑو جس کے بنیادی علم پر۔ اچھا، اسی لیے یہ تمام توہمات اوکلٹ سائنس، حالانکہ انہیں سائنس کہا گیا، پامسٹری ہو، نجوم شناسی ہو، یہ چیزیں ان میں حقیقت ہے، اسلام نے اس کا انکار نہیں کیا۔ سائنس آف نمبرز، سائنس آف کلرز وغیرہ وغیرہ جنہیں آپ کہتے ہیں اوکلٹ سائنس، ہٹاؤ ان سے، توجہ ہٹاؤ، جادو حق ہے مت کرو، کفر ہے۔ یہ نہیں کہا کہ یہ نفی کی ہے کہ ان میں کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، ہماری توجہ نہیں ہونی چاہیے۔ تمہیں ہم نے دو آنکھیں دی، اور سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع میں اول دونوں آنکھوں کا ذکر ہے۔ ایک آنکھ ہے ایکوائرڈ علوم کے لیے، جو علم تمہیں خود حاصل کرنا ہے، جسے پوٹینشلی آدم کے اندر ودیت کر دیا گیا تھا۔ جیسے آم کی گٹھلی میں پورا آم کا درخت ہے، علم آدم الاسماء کلہا میں وہ پورا ایکوائرڈ نالج موجود تھا جو آدم حاصل کر سکتا تھا، یا نسل آدم حاصل کر سکتی تھی۔ Thanks for watching. Like, comment and share, subscribe now.